السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الحق سبحانه وتعالى وما صاحبكم بمجنون۔ لائق سے تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ آج جو میری گفتگو کا محور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ یہ اخلاق خلق یخلق سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عادت اور طریقہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں، اور یقیناً آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، اور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق والا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 575 ہے، قال الحافظ فی الفتح اخرجہ الطبرانی فی الاوسط باسناد حسن، ما رأيت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ میں لے کر آئے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ ضماد از شنوہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، مکے آیا، مکے کے کچھ بے وقوف لوگوں نے اس کو بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانے ہیں، ان پر دیوانگی کا، جنات کا، عصیب کا اثر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے if you can not be positive be quiet، اگر آپ مثبت نہیں سوچ سکتے خاموش رہیں، اور صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ آج ایسے ہی ہے نا، کسی سے کچھ سنا، کسی فلاں عالم کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں نہ کوئی تحقیق ہے نہ کچھ، لڑائیاں، 40 سالہ تعلق ختم۔ وہی خواہش کر رہا ہے کہ لو انی رأیت هذا الرجل، ضماد نون بلیول ہے، نون مسلم ہے، کہ کاش میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، میں دم جھاڑ جانتا۔ اتنے میں اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور کہنے لگا معاذ اللہ مجھے پتہ چلا ہے آپ پر دیوانگی کا، جنات کا، عصیب کا اثر ہے، اگر آپ پسند کریں میں آپ کو دم کر دوں، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے آپ کو شفا دے۔ آج آپ کسی کو کہہ دیں کہ تو دیوانہ ہے، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق، بہترین خلق والے، بہترین خلق کی تعلیمات دینے والے۔ آج کے مسلمان میں اکھڑ پن ہے، درستی ہے، دل میں کساوت ہے، نرمی نہیں، اخلاق اور پیار کی تعلیمات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑکا نہیں، اسے ڈانٹا نہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آئے۔ جن لوگوں میں غرور اور تکبر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے سامنے جھک گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے بعد اپنی زبان مبارک سے کیا کلمات ارشاد فرماتے ہیں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه
وأشهد أن لا إله إلا الله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ضماد کے سامنے پڑھ دی۔ ضماد طبیب ہے، عقل مند شخص ہے، سوچنے لگا کہ شاید یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے رٹوا دی ہوں گے۔ کہتے ہیں آئیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمات مجھ پر پھر پڑھ دیجئے، پھر دہرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ دی۔ ان الحمد للہ، یقیناً تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں۔ نحمدہ، ہم اس کی حمد کرتے ہیں۔ ونستعینہ، اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضماد کے سامنے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کھل کر نکھار کر اس کے سامنے پیش کی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر۔ ضماد کہتا ہے میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، شعراء کی شاعری سنی ہے، خطباء کے خطبے سنے، لیکن آپ کی مثل کلام نہیں سنا۔ وَلَقَدْ بَلَغْنَاكَ مُوسَى الْبَحْرَ، یہ کلمات تو سمندر کی تہ میں چلے گئے ہیں، ان میں اتنی معنویت اور جاذبیت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی یدک اُبَائِكَ علی الاسلام، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اس شخص نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میری اور آپ کی زبان میں نرمی آ جائے اور ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اس زبان سے گالیاں دینا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، اور لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنی، اور اپنی زبان کو بے لگام کرنا، ہر وہ رتب و یابس بولنا جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اللہ تعالی آپ کو بلندیوں سے نوازے گا، اللہ تعالی آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجیے۔ فرمایا قال لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فردد مرارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور وصیت کیجیے۔ فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، لوگوں سب سے پیارا، سب سے قریب میرے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کتنے ایسے لوگ تھے، منہم من سب، کسی نے گالی دی، ومنہم من حسال التراب، کسی نے مٹی اٹھا کر پھینکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ومنہم من تفل فی وجہی، اور ایسے بدبخت بھی تھے جس نے تھوکنا بھی چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن سے، اپنے منہج سے وفا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ساری زندگی اس کے اوپر لگا دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے
اگر آپ کو چند لوگ گالیاں بھی دیں، تانے بھی دیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھلا فرشتوں کی دعاؤں کو توڑ کر کسی کی بد دعا اثر کرے گی؟ اگر سچا منہج ہے پریشانی نہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جوہرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ ساتوں آسمانوں کی مخلوقات، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، ان سب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پابند بنا دیا ہے کہ تم بخشش کی دعا کرو تو اس ہستی کے لیے جو دنیا کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، جس ہستی کے لیے 14 کے 14 طبق دعا کرے، اگر چند لوگ گالیاں بھی دے، تانے بھی دیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھلا فرشتوں کی دعاؤں کو توڑ کر کسی کی بد دعا اثر کرے گی؟ اگر سچا منہج ہے پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، انسان سے جتنی بھی غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئی، وہ اچھا سا وضو کر لے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھ لے، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا لے، عزم کرے کہ میرے مولا میں آج کے بعد آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میرے مولا میں آج کے بعد تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیثیں ہیں، فرمان ہیں جو آپ نے قرآن میں فرما دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا، میں اس کو سینے سے لگا لوں گا۔ میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ریلیٹیو کو، دوست احباب کو، میں کسی کو نہیں دیکھوں گا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے سر تسلیم خم۔ اچھا سا وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ محمد بن منکر رحمۃ واسعہ بہت بڑے محدث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کوبلر جوتیاں بنانے والے موچی کو دیکھا، کہتے ہیں مدینے کے جو بڑے بڑے اشراف لوگ تھے وہ باہر آئے بارش لینے کے لیے، کہتے ہیں بارش نہیں آ رہی، اچانک وہ کہتے ہیں ایک شخص کو دیکھا، اس نے تھیلے میں جوتیوں کو ڈالا، فقام، کھڑا ہوا، فتوضا، اس نے وضو کیا، وضو کو خوبصورت بنایا، ثم صلی رکعتین، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہ بیٹھ گیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہتے ہیں رب اللہم انی اقسم علیک، اللہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں مومنوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش دے دیجیے۔ یہ کون ہے جوتیاں بنانے والا جسے آج ہم حقیر سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس علم ہے، میں بہت ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا، شاید وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ اس نے جب کہا کہ میرے مولا میں آپ کو قسم دیتا ہوں، محمد بن منکر فرماتے ہیں رحمتاً واسعہ، اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے، فنظر المطر، بارش کا نزول ہو چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ جوتیاں بنانے والا موچی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جب انسان سچے دل سے معافی مانگ لے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ 80 سال، 100 سال، 120 سال گناہ ہو گئے، سچے دل سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، عزم کر لے، اللہ فرماتا ہے فاؤنٹ ایسی لگاؤ جو 100 سال بھی اس نے گناہ کیے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ آخری حدیث صحیح الجامع کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ پہلا آسمان
آسمان 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرا آسمان اس کی تھکنس بھی 500 سال کی، اگر مواحد بن جائیں، زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے لے آ، میری رحمت اتنی وسیع ہے، اگر سچے دل سے معافی مانگ لے میں تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے چند ٹوٹی بوڑھی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ محدث الحسن علامہ محمد رفیق عصری رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے محترم فاضل بھائی فضیلت الشیخ اسامہ عتیق صاحب حفظہ اللہ کی عمر میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت و عزتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔